بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہمارے سروں پر یہ جو بال اگے ہوئے ہیں یہ سادات یعنی سید حضرات اہل بیت کے صدقے میں اہل بیت ہی نے تو اگائے ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ درست ہے؟ یعنی پورا واقعہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تاریخ ابن اسحاق کے سوائق المحرقہ میں یہ واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ کے گھر گیا تو باہر دروازے پر آپ کے جو بیٹے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کھڑے تھے، تو کچھ دیر انتظار کے بعد میں بھی آ گیا اور آپ کے بیٹے بھی آ گئے، اور میں نے سوچا کہ جب آپ کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت ہے تو مجھے بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو پھر بعد میں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے تو میں نے بات عرض کی، تو اس وقت امیر المومنین خلیفہ دوم امام العادلین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے سروں پر یہ جو بال اگے ہوئے ہیں اللہ کے بعد کس نے اگائے ہیں؟ اہل بیت تمہارے صدقے ہی تو اگے ہیں، سادات کے ہی صدقے ہی تو اگے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات موجود ہے، اس طرح جو اہل بیت تھی یہ بھی خلفائے راشدین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو یہ بدبخت معاشرے کے اندر کچھ ایسے گھسے ہوئے ہیں رافضی کہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت خلفائے راشدین سے نفرت کرتے تھے معاذ اللہ، یا خلفائے راشدین اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتائے ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔